السلام علیکم. آج ہم بات کرتے ہیں اوور تھنکنگ کے بارے میں. واٹ از اوور تھنکنگ؟ کہ اوور تھنکنگ ایکچولی میں ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، اوور تھنکنگ کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیسے کم کر سکتے ہیں، یہ ایکچولی میں چیز کیا ہے، یہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے یا یہ سائیکالوجی میں کس ٹرم کے لیے کیسے یہ یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سائیکالوجی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اوور تھنکنگ اس کے حساب سے ایسے ہے کہ آپ جب ایک ہی چیز کو بار بار سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی سوچ آپ نے اپنے ذہن پہ سوار کر لیا، ٹھیک ہے نا، اسی سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ حد سے زیادہ سوچتے ہیں وہ اپنی پریشانیوں سے مفلوج ہو سکتے ہیں. یعنی جیسے ایک انسان پیرالائز ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، وہ انسان اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ اپنے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اسے سولو کرنے میں اسے بہت ہی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں جی، اس سے کوئی بھی کام کہہ دیں وہ سوچتے سوچتے یا تو کام اس کا خراب ہو جاتا ہے، سارا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، یا پھر وہ اپنی ہی من موج میں ہوتا ہے اور اس کا کام اس کو جو دیا جاتا ہے وہ وقت پر پورا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اوور تھنکنگ ہے، یہ خود کوئی ایک بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بیماریوں کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈپریشن اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے زیادہ، انزائٹی یہ حصہ ہوتی ہے ڈپریشن کا، انزائٹی کا، اور دوسری جو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں نا ان کا. ٹھیک ہے، ڈپریشن جب انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے تو وہ جو چیز اس سے غلط ہوتی ہے وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہوگی، یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی، یہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے. تو اوور تھنکنگ یہی چیز ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار سوچی جاتے ہیں. اگر پاسٹ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے انسان سے تو اس چیز کو بار بار اپنے ذہن پہ سوار کر لینا، سوچتے رہنا، یہ غلطی میرے سے کیسے ہو سکتی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، ایسا کیوں ہوا ہے میرے ساتھ ہی، ایسا کیوں ہوتا ہے، سارا دن اپنے کمرے میں رہنا، باہر نہیں نکلنا، کھانا پینا اوائڈ کر دینا، دوسروں سے بات چیت کم کر دینا، یہ ساری اسی کی سمٹمز ہوتی ہیں اوور تھنکنگ کی. ٹھیک ہے، لیکن جو اوور تھنکرز ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح سے اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں، تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اوور تھنکنگ انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے پرے رہیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہیں کسی چیز سے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو اس سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اپنے اندر سے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی روٹین میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں، کچھ نکالنی ہوتی ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، اگر ہم یہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دماغ ایک ہی جگہ پہ اٹک چکا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اوور تھنکر بن چکے ہو، اور یہ عادت بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آپ اوور تھنکنگ کے عادی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ہمیشہ صرف اپنے مسئلے پہ فوکس رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا مسئلہ کیسے سولو کرنا ہے. آپ کی جو سوچ آپ کو بار بار آتی ہے، آپ اس کو چیلنج کریں، کہیں اپنے آپ سے کہیں جی ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ کام کروں. اگر کوئی کام غلط ہو گیا ہے تو اپنے حساب سے اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، اگر وہ زیادہ خراب ہو جا رہا ہے تو اس کو وہیں سٹاپ کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچیں ہی نہ، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اپنے ٹائم کا جو شیڈیول ہوتا ہے، روٹین کا شیڈیول ہوتا ہے، وہ اچھے سے بنا لیں. آپ روٹین میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے کرنا ہے آپ کو، آپ ایک بار ڈیسائیڈ کر لیں. ٹھیک ہے، ایز اے مسلم آپ کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست ہے کہ آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں، اللہ پاک کو یاد کریں، قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں، گھر والوں کو ٹائم دیں. اور نان مسلمز جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی اللہ کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے،
ایسا کرنے سے آپ کو ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے، سکون فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے جیسے ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم ان ساری چیزوں سے دور ہونا اسٹارٹ کر جاتے ہیں. آپ روٹین بنا لیں کہ نماز پڑھنی ہے مجھے، اور اس وقت میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، سونا ہے، سونے سے پہلے میں نے کوئی چیز نہیں یاد کرنی، درود پاک پڑھ لیا کریں آپ، ٹھیک ہے. پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ درود پاک پڑھتے، ویسے ہی بہت سکون ہوتا ہے درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس چیز کے بارے میں. اور اس کے علاوہ آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے خود کو، ٹھیک ہے. گھر میں بوریت سے پڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا چاہیے. گھر کے کام کرنے چاہیے، کوکنگ کے لیے انٹرسٹ دکھائیں اپنا. ادروائز اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کو کچن کے کام اچھے نہیں لگتے، تو جو آپ کی فیوریٹ ورکنگ ہے نا آپ اس کی طرف رجوع کریں، آپ اس میں کام کریں، ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ جو مسئلہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو اپنے فیملی میں کسی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ شیئرنگ کریں. اگر اس کے ساتھ نہیں شیئرنگ کرنی تو آپ ان لوگوں سے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئرنگ کریں جن پہ آپ کو بہت یقین ہے کہ وہ آپ کی کوئی بات کبھی کسی سے شیئرنگ نہیں کرتے، وہ آپ کو اچھے مشورات دیتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسے مطلب کسی چیز کو ہینڈل کرنا ہے.